ایک عمل کا عامل ہوں. لوگوں کو الرجی ہو جاتی ہے، پھوڑے پھنسیاں ہو جاتے ہیں، میں دم کرتا ہوں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. کسی کو سانپ کاٹ جائے میں دم کرتا ہوں ٹھیک ہو جاتا ہے. بچھو، بھیڑ، کوئی زہریلی چیز کاٹ جائے میں دم کرتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. میں دم کرتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. کہا کہ میرے پاس ایک خاص عمل ہے، میرے پاس ایک خاص عمل ہے اور میں یہ کرتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور کہا میرے پاس یہ عمل ایک چیز کا آزمودہ ہے. میرے پاس کوئی جادو کا ڈسا ہوا ایسا بندہ ہے جس کو چیلنج سے کہہ دیا ہو کہ تجھ پہ جادو ہے. اور دوسرے لفظوں میں، یہ لفظ میں خود کہہ رہا ہوں کہ تیرے اوپر خنزیر کا جادو ہے، کتے کا جادو ہے، کھوپڑی کا جادو ہے، بندر کی کھوپڑی کا جادو ہے. مجھے بندہ کہنے لگا کہ کوئی جادو کالے سے کالا، خطرناک سے خطرناک بندش ہو، میں اس عمل کو کر کے دیتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. کہا بندھے ہوئے، زنجیروں میں الجھے ہوئے، بندشوں کے مارے ہوئے ٹھیک کرتا ہوں. کہا کہ میں چاہتا ہوں وہ ورد میں آپ کو دے دوں، آپ لوگوں سے نہیں چھپاتے. تو میں کہتا ہوں میں بھی آپ سے نہ چھپاؤں. میں کہ تیری مہربانی ہے دے دے. اور میں آپ سے بھی عرض کروں گا، آپ کا کوئی آزمودہ عمل ہے، خواتین بھی، مستورات بھی، آپ بھی، کوئی نقش ہے، کوئی تعویذ ہے، کسی مقصد کے لیے آزمایا ہے، ضرور لکھیں. اس کے فائدے وضاحت سے لکھیں، اس کی ترتیب وضاحت سے لکھیں. کوئی ٹوٹکا آزمایا ہے ضرور لکھیں، انسانیت کو نفع ہوتا ہے. تو میں نے کہا بتا دے مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے درود ابراہیمی کا چلہ کیا ہوا ہے، میں نے درود ابراہیمی کا چلہ کیا ہوا ہے. میں ان سب مقاصد کے لیے درود ابراہیمی پڑھتا ہوں، اور میں درود ابراہیمی پڑھتا ہوں اور پڑھ کے کسی کو دم کر دیتا ہوں، کسی پہ تھتکار دیتا ہوں، کسی پہ کیا کرتا ہوں. بس میرے پاس درود ابراہیمی ہے اور میں درود ابراہیمی سے سارے کام لیتا ہوں. کہا کہ یہاں تک کہ میں سفر میں جاتا ہوں اور میری چاہت ہوتی ہے کہ میں یہ کھانے کو مجھے ملے، یہ پینے کو ملے، مجھے اس طرح کی رہائش ملے، اس طرح. کہا درود ابراہیمی پڑھتا ہوں مجھے یقین ہے اور ویسے ہو جاتا ہے. سوچیں جس درود ابراہیمی کو نماز میں میرے کملی والے نے اس کا انتخاب کیا ہے، وہ کوئی چیز آخر ہوگی نا. سوچیں تو اسے، آخر وہ کوئی چیز ہے صحیح، ایسے تو نہیں ہے، وہ چیز ہے ایسے تو نہیں ہے. کہا کہ میرے پاس درود ابراہیمی ہے، میرے پاس درود ابراہیمی، اور میں لوگوں کا اس سے علاج کرتا ہوں اور لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، ان کے مسئلے حل ہوتے ہیں، ان کی بندش جادو ٹوٹ جاتے ہیں. تو میں تو چاہتا ہوں کہ آج ہم یہ درود ابراہیمی کا عمل کریں، انشاءاللہ یہ تاثیر بھی مل جائے گی، اور ساتھ جو برکت کی چاہت ہے کہ اللہ کبھی مجھ سے برکت نہ چھیننا. ایسا نہ ہو میں یا میری نسلیں ٹکڑے ٹکڑے، دانے دانے، قطرے قطرے کے محتاج بن جائیں. اللہ مجھ سے کبھی برکت نہ چھینا. ایسا نہ ہو کہ میں ٹھوکریں کھاؤں در در کی. اے سخی آقا مجھ سے برکت نہ چھیننا کہ میرے اندر بس سب کچھ ختم ہو جائے اور میں دنیا کے سامنے ذلیل بن جاؤں اور لوگ مجھ پہ ہنسیں. اللہ مجھ سے برکت نہ چھیننا اور میری نسلوں سے برکت نہ چھیننا. برکت صحت میں، برکت نظر میں، برکت یادداشت میں، برکت اعضاء میں، برکت جگر میں، برکت گردوں میں، برکت دل میں، برکت خون میں، برکت تلی میں، برکت معدے میں، برکت اعضاء میں، برکت صحن پٹھوں میں، جسم کے ہر حصے میں برکت، روح میں برکت، دل میں برکت، پھر مال میں برکت، جان میں برکت، اولاد میں برکت، صحت میں برکت، عزت میں برکت، خود برکت میں برکت. کہ یہ برکت مجھ سے نہ چھنے اور مجھ سے نہ چھنے اور میری نسلوں سے نہ چھنے، اور اللہ پاک حلال طیب طاہر یہ برکت مجھے اور میری نسلوں کو دیتا رہے. آپ یہ چاہتے ہیں؟ میں ایک سفر سے واپس آیا، ایئرپورٹ سے مجھے بندے نے اٹھایا. یہاں لاہور میں ایک جگہ ٹاؤن شپ ہے، ایک سوسائٹی ہے، وہاں ایک گھر میں لے گئے. اس گھر میں جب گیا تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، 2 ٹوٹی پھوٹی کرسیاں. ایک کہا کہ میں نے ان کو اپنے گھر میں جگہ دی ہوئی ہے
اور انہوں نے کہا میرا نام یہ ہے، میرے پاس ایک جہاز سیسنے ہوتا تھا اور میرا سکہ چلتا تھا اور میرے پاس دولت اور مال تھی اور مجھ سے برکت روٹ گئی۔ اللہم بارک علی محمد، یہ دیکھیں وعلی آل محمد، اللہ برکت عطا فرما محمد پہ، اللہ ان کے تذکروں میں برکت دے، اللہ ان کے ناموں میں برکت دے، اللہ ان کے جذبوں میں برکت دے، ان کے سننے میں برکت دے، ان کے سوچنے میں برکت ملتی ہے، ان کو دیکھنے سے برکت ملتی ہے، ان کے تذکروں سے برکت ملتی ہے، ان کے لکھنے سے برکت ملتی ہے، ان کو ان کے تذکرے مل بیٹھ کے جو ابھی ہم کریں گے اس سے برکت ملتی ہے۔ کتنے لوگ ہوں گے زندگی میں جو آپ کے میرے سامنے مال تھا، دولت تھی، رزق تھا، صحت تھی، عزت تھی اور ان کا سکہ چلتا تھا، اور آج وہی لوگ ہیں جن کو کوئی جانتے نہیں اور ان سے برکت روٹ گئی، ان سے برکت روٹ گئی۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں جب میرے والد کا وصال ہوا، ان کا والد کا وصال ہوا تھا محرم کے دوسرے عشرے میں، سن 94 ہجری اور محرم کے دوسرے عشرے میں وصال ہوا تھا۔ فرمایا اگلے محرم میں لوگ جمع ہوئے اور مجھے بھی علم تھا کہ لوگ جمع ہوں گے اور ہمارے گھر میں درود پاک پڑھا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں میں نے اس کا اہتمام کیا اور ایک بات پہ رویا، اس دفعہ میرے والد یہاں نہیں، اور کہا کہ رویا، اور پھر میں نے درود پاک پڑھا اور اس درد، اس کیفیت، اس جذبے کے ساتھ فرمایا درود پڑھا، اور سب نے مل کے درود ابراہیمی پڑھا اور بہت زیادہ پڑھا، اور پھر سب نے مجھے استدعا کی کہ آج آپ کے والد نہیں ہیں، اس دفعہ آپ دعا فرمائیں، اور فرمایا پھر دعا کی۔ اس میں قرض کے پریشان بھی تھے جن کے قرضے تھے، کوئی ایسے تھے جن کی اولاد نہیں تھی، جو ایسے تھے جن کا کاروبار یا فقر تھا، جن کے پاس غربت اور تنگ دستی تھی، کوئی ایسے بھی تھے جن کے اوپر حالات، مسائل، مشکلات، ان حالات، مسائل، مشکلات میں جادو بھی ہے، بندش بھی ہے، بیماریاں بھی ہیں، گھریلو مسئلے بھی ہیں، جھگڑے بھی ہیں، الجھنیں بھی ہیں، مقدمات بھی ہیں، ان حالات اور مسائل میں ناکامیاں، پریشانیاں، یہ ساری چیزیں لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور فرمایا کہ وہ خوشحال ہو جاتے ہیں۔ ایک واقعہ امام محمد باقر نے فرمایا، عاشورہ کی شام تھی، ہم نے مل بیٹھ کے درود ابراہیمی پڑھا جس میں ہمارے پیاروں کا تذکرہ اور ہمارے آبا کا تذکرہ، اور فرمایا درود ابراہیمی پڑھا۔ ایک شخص بالکل مفلس تھا اور وہ یمن کی کسی بستی سے آیا تھا، عاشورہ کے دن کتنے دن کا سفر کر کے آیا تھا، اس کی کمزور سی اونٹنی تھی، اس کے پاس بھی کھانے کو نہیں تھا، اس کی اونٹنی کے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ آیا اور آ کے دعا میں شامل ہوا اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے درود ابراہیمی پڑھتا رہا۔ کہا وہ بدو تھا، اسے درود ابراہیمی صحیح پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، ہم دیہاتی کہتے ہیں، عرب میں اس کو دیہات میں رہنے والوں کو بدو کہتے ہیں، اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، اور کہا ہمارے عمل میں شامل ہوا۔ آئندہ سال جب آیا تو اس کے ساتھ 7 اونٹ تھے اور ہر اونٹ کے اوپر خوشحالی کے اثرات تھے، اور وہ خود خوشحال تھا، اس کے بیٹے ساتھ تھے، اور ہمارے لیے بہت توشے لایا اور ہدیے لایا، اور کہنے لگا کہ میں نے یہاں سے جانے کے بعد وہاں اونٹوں کا کام کیا، اونٹ ایک لیا، اس کو بیچا، بس اس میں برکت کے خزانے مجھے یہ ملے اور آج میرے پاس خوشحالی ہے۔ اللہم بارک علی محمد، ہاں یہ اس کا ترجمہ ہے، وعلی آل محمد۔ جو برکت ملی تھی محمد آل محمد کو، اس میں سے آج ہم نے حصہ لینا ہے۔ جو برکت ملی تھی اور جس برکت کو ہر نماز میں ہم پڑھ رہے ہیں، کوئی خیال ہی نہیں کیا۔ ساری زندگی نماز پڑھتے پڑھتے، ساری زندگی اتحیات پڑھتے پڑھتے ہو گئی کہ ہم یہ درود پڑھ کیا رہے ہیں، اور اس درود میں کن ہستیوں کا تذکرہ ہے، خیال ہی نہیں کیا، آج تک خیال ہی نہیں کیا۔ برکت اپنے غیب کے خزانے سے ملتی ہے، برکت غیب کے خزانے سے ملتی ہے، اور ایک کثرت ہے، ایک برکت ہے۔ کثرت بھی بتا دو،
कसरत भी बता दो। कुत्ती कितने बच्चे देती है, सूरनी कितने बच्चे देती है? सूरनी बड़े बच्चे देती है, खंजीर बहुत बच्चे देता है। हम मरी जा रहे थे रूहानी मंजिल में, मरी तो एक जगह ना खुली जगह पे, वहां पहाड़ों में सुअर है, तो वहां छोटे छोटे बच्चे थे बहुत बच्चे देती है, पर खत्म हो जाते हैं। मैंने सड़कों के किनारे कुत्ते मरे देखे हैं, कभी बकरी मरी नहीं देखी। आपने देखी हो तो मुझे पता नहीं है। सड़कों के किनारे कुत्ते मरे बहुत देखे हैं। मैंने कुत्तों के छोटे छोटे बच्चे गिने हैं, 11 तक मैंने गिने हैं। आप में से कहीं कोई तजर्बा हो तो इससे ज्यादा भी गिने हैं, मैंने तो इससे ज्यादा नहीं देखे। 8, 9, 7 बच्चे होते हैं। ठीक, कोई एक बच्चा, अगर ये 11 जिंदा रह जाते तो आज तो मेरे ख्याल में सड़कों पे जगह ना होती, कुत्ते ही कुत्ते होते। क्यों? अल्लाह ने हलाल में, बकरी में बरकत रखी है। कुत्ता हराम है, अल्लाह ने उसमें कसरत रखी है, कसरत रखी है, यानी वो ज्यादा है, बरकत नहीं रखी, बरकत नहीं रखी। कुदरत का निजाम देखें कि अल्लाह ने सपनी जो होती है, सांप की मादा सपनी में औलाद की मोहब्बत नहीं रखी। जो बच्चा पैदा होता है उसको खुद खा जाती है, जो बच्चा पैदा होता है उसको खुद खा जाती है, और जो इधर उधर भाग के निकल जाता है वो सांप बन जाता है। अगर वो खुद ना खाती तो यहां तो चूंटियों की तरह सांप होते। दिल में मोहब्बत अल्लाह ने रखी है। सांप की सपनी के अंदर से मोहब्बत निकाल दे, अल्लाह ही दिलों में मोहब्बत डालता है। और मोहब्बत डाल दे मां के दिल में, हालांकि वो भी मां है, पर उसके दिल में अल्लाह ने औलाद की मोहब्बत नहीं डाली।